قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چشتیہ شریف میں جناب کا میزار پاک ہے۔ آپ جب دہلی میں خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے شیخ کامل بھی ہیں، آپ ان کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کی طبیعت کے اندر، آپ کے مزاج کے اندر ادب کوٹ کوٹ پر بھرا ہوا تھا۔ آپ جب اپنے شیخ کامل کے پاس پڑھتے تو پڑھائی میں وقت کم دیتے اور اپنے شیخ کامل کی خدمت زیادہ کیا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ پڑھنے والے جو ساتھی تھے وہ پڑھائی کو زیادہ ٹائم دیتے اور وقت گزرتا گیا، وہ پڑھنے والے آگے نکل گئے اور قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اپنے پڑھائی کے معاملے میں پیچھے رہ گئے۔ ایک دن ایسا ہوا، قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیٹھے اپنے شیخ کامل کے گھوڑے کی جو گوبر ہے، جو لد ہے، اس کو اٹھا رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ پڑھنے والے ان کے ساتھی وہاں سے فراغت کر کے دستاریں بندھوا کے ادارے سے روانہ ہونے لگے تو انہوں نے خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا اور کہنے لگے، نور محمد تم بیٹھ کر گھوڑے کی لد جمع کرو، گوبر جمع کرو، اور ہم جائیں گے، جا کر واز کریں گے، مسندیں سنبھالیں گے، ممبر سنبھالیں گے، بس تمہارا کام یہی ہے، تم یہی بیٹھ کر کام کرتے رہو۔ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ رونے لگے کہ جو دوستوں نے تان و تشنیع کیا، آپ کا دل دکھی ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور کام بھی کر رہے تھے۔ اندر سے خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور دیکھا کہ نور محمد رو رہا ہے۔ آپ نے قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا، نور محمد کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے عرض کی، حضور جاتے ہوئے میرے ساتھی یہ تانا دے کے گئے ہیں کہ تم یہاں بیٹھو اور بیٹھ کر گھوڑی کی لد جمع کرو، اور ہم جائیں گے، جا کر ممبر سنبھالیں گے، مسندیں سنبھالیں گے، واز کریں گے، پڑھائیں گے۔ مجھے ان کا تانا پریشان کر رہا ہے، اس نے میرے دل کو رنجیدہ کر دیا۔ خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا جملہ کہا۔ آپ نے فرمایا کہ نور محمد بتاؤ کیا پڑھ رہے ہو؟ خواجہ صاحب عرض کرنے لگے، حضور میں کتبی پڑھ رہا ہوں، منطق کی کتاب ہے، کتبی پڑھ رہا ہوں۔ اور خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا، نور محمد اب کتبی کو چھوڑ اور کتب بن جا۔ بس آپ نے خدا کے فضل کو، خدا کے نور کو آپ کے سینے میں منتقل کری اور فرمایا، جا نور محمد ہم نے تجھے اجازت دی ہے، اور جا کر اس علم اور نور کو تقسیم کرو۔ جا کر آپ واپسی کا سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے ہوئے واپسی میں ایک علاقے سے گزرتے ہیں اور وہاں ایک چوڑیاں بیچنے والا چوڑیاں بیچ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے، آواز دیتا ہے کہ کچی چوڑی کچ دی ٹکے ٹکے کی ایک، اس کو بیچ بھی رہا ہے اور آوازیں بھی لگا رہا ہے محلے کے اندر، گلی گلی، کوچے کوچے میں۔ جب آپ نے اس کی یہ آواز سنی اور یہ بات سنی کہ کچی چوڑی کچ دی ٹکے ٹکے کی ایک، اور آپ پر ایک وجد طاری ہوا اور آپ نے اس چوڑیاں بیچنے والے سے کہا کہ چوڑیاں بیچنے والے، میں تیرے ساتھ مل کر چوڑیاں بیچوں گا، ایک جملہ میرا بھی اپنے ساتھ ملاؤ اور اس کو پورا کر کے پڑھو۔ اس نے کہا کہ بتاؤ کہ کیا جملہ ملانا ہے؟ آپ فرمانے لگے، اب آپ نے پورا جملہ کہنا ہے جب بھی آواز لگانی ہے کہ کچی چوڑی کچ دی ٹکے ٹکے کی ایک،
جب ہاتھ چڑھی محبوب کے تو لاکھ لاکھ کی ایک، کہ جب اکیلا نور محمد تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اور قبلہ عالم خواجہ فخر و جہاں دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب سر پر ہاتھ رکھا تو فرمایا کچی چوڑی کچ دی تے ٹکے ٹکے کی ایک، جب ہاتھ چڑھی محبوب کے تو لاکھ لاکھ کی ایک۔ اور ایسا نوازا کہ نور محمد سے قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی آج سلسلہ چشت کا بہت بڑا مرکز ہے۔ آپ نے پوری دنیا میں اس سلسلے کو تقسیم کیا ہے، اس روشنی کو تقسیم کیا ہے، اور اس چراغ سے آگے کئی چراغ روشن ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مشائخ کی توجہات دیکھنے والوں، سننے والوں اور اس مسکین کو بھی نصیب فرمائے، آمین۔